السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا امیر سنت سے سوال ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنی نیکیاں کب ظاہر کرنی چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ اپنی نیکیاں ظاہر کرنے کے تعلق سے سوال ہوا، یہ ٹاپک ویسے بہت لمبا ہے، احیاء العلوم میں کافی تفصیل ہے اس کی، تو میں مختصراً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو کہ ریاکاری نامی جو مختصر سی کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں لکھا ہے اگر کوئی عبادت اخلاص کے ساتھ مکمل ہو جائے، یعنی اس کے اول تا آخر میں ریاکاری نہ پائی جائے، لیکن بعد میں کوئی اس کا لوگوں پر اظہار کرے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی، اس لیے عبادت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ظاہر کرنے والا جو ہے لوگوں کا پیشوا ہے، اور اس کے عمل سے انہیں یعنی لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب ملے گی، تو اس ایسے شخص کو اپنی نیکیاں لوگوں پر ظاہر کرنا جائز و افضل ہے۔ مثلا فقیہ، محدث، مرشد، واعظ، استاذ، یا ایسا کوئی بھی شخص ہے کہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہوں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خفیہ یعنی پوشیدہ، چھپائی جانے والی عبادت علانیہ، خفیہ عبادت علانیہ عبادت سے افضل ہے، اور مقتدا بھی یعنی جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں کی علانیہ عبادت خفیہ عبادت سے افضل ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں، اپنی عبادات لوگوں کو دکھانا تعلیم کے لیے، یہ ریا نہیں، بلکہ کہ اپنی عبادات لوگوں کو دکھانا تعلیم کے لیے، یہ ریا نہیں بلکہ علمی تبلیغ و تعلیم ہے، واللہ اعلم۔ اس پر ثواب ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں صدیقین کی ریا مریدین کے اخلاص سے بہتر ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ دوسری نمبر دو، لوگوں پر اس لیے عبادت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کی مدح و ثنا یعنی تعریف کریں گے، تو یہ فعل مذموم ہے، اور اس صورت میں عبادت پوشیدہ یعنی خفیہ چھپا کر ہی رکھنے کا حکم ہے۔ عبادت کے بعد اسے بلا اجازت شرعی ظاہر کرنے کی صورت میں اس کا ثواب باقی رہے گا یا نہیں، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تاہم امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی تحقیق یہ ہے کہ ثواب باقی رہے گا، لیکن ریاکاری کی سزا ملے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں یہ بات بعید یعنی بہت دور کی ہے کہ عمل کے بعد طاری ہونے والی چیز عمل کے ثواب کو ضائع کر دے، بلکہ زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ کہا جائے کہ اسے اس کے گزشتہ عمل پر ثواب ملے گا، اور فارغ ہونے کے بعد جو اس نے دکھاوا کیا یعنی ریاکاری کی، اس کو سزا ملے گی۔ بطور ترغیب نیکی ظاہر کرنے کی دو شرائط۔ پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے عمل کو بطور ترغیب ظاہر کرنے والے کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر ایک، ایسی جگہ ظاہر کرے جہاں پیروی کا یقین ہو، یا کم از کم اس کا گمان ہو، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اقتداء ان کے گھر والے کرتے ہیں مگر پڑوسی نہیں کرتے، کئی ایسے ہیں کہ ان کے پڑوسی ان کی پیروی کرتے ہیں، بازار والے نہیں، کئی ایسے ہیں کہ ان کے محلے دار ان کی اقتداء کرتے ہیں،
اس لیے جہاں پر اس کی پیروی کی جاتی ہو وہیں اظہار مناسب، لیکن مشہور عالم کی اقتدا سب لوگ کرتے ہیں، لہذا جب غیر عالم بعض عبادات کو ظاہر کرے گا تو ہو سکتا ہے اس سے ریا اور نفاق کی طرف منسوب کیا جائے اور لوگ اس کی پیروی کرنے کے بجائے اس کی برائی بیان کریں، تو اظہار عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ الغرض اظہار کے لیے پیروی کی نیت ہونا ضروری ہے، اور یہ نیت اسی شخص کو کرنی چاہیے جس کی اقتدا کی جاتی ہے، اور وہ ان لوگوں کے درمیان ہو جو اس کی پیروی کریں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دل کا خیال رکھیں، کیونکہ بعض اوقات اس میں پوشیدہ ریا موجود ہوتا ہے، ریا چھپا ہوا ہوتا ہے جو اسے عمل کے اظہار پر مجبور کرتا ہے۔ اقتدا یعنی پیروی کروانے کی بات تو محض ایک بہانہ ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ دونوں ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا، بچ کر رہنا، یہ مخلصین کا ہی حصہ ہے۔ لہذا کمزور آدمی، کمزور سے مراد جسمانی کمزوری نہیں ہے، اپنی قلبی کمزوری، اخلاص کی کمزوری، تو اس طرح کے کمزور آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ اس طریقے سے نفس و شیطان کے جال میں پھنس جائے اور غیر شعوری طور پر ہلاک یعنی برباد ہو جائے، کیونکہ کمزور آدمی کی مثال اس ڈوبنے والے کی طرح ہے جو تھوڑا بہت تیرنا جانتا ہو اور وہ کچھ لوگوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر ان پر رحم کھائے اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب وہ اسے پکڑیں تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں اور یہ خود بھی ڈوب جائے۔ پھر دنیا میں پانی کے اندر ڈوبنے کی تکلیف ایک ساتھ ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے، مگر ریاکاری کا عذاب تو دائمی اور طویل مدت تک رہے گا۔ کمزور تو ایک طرف رہے، یہ تو ایسا دشوار گزار مرحلہ ہے کہ علماء اور عبادت گزار لوگوں کے قدم بھی پھسل سکتے ہیں کہ وہ عمل کے اظہار میں مضبوط لوگوں کی مشابہت تو اختیار کریں لیکن ان کے دل اخلاص پر مضبوط نہ ہوں، لہذا ریا کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ نفس و شیطان کے دھوکے کو پہچاننے کا طریقہ، نفس و شیطان کے دھوکے کو اس طرح بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ بطور ترغیب اپنا نیک عمل ظاہر کرنے سے پہلے اپنے دل سے سوال کیجئے کہ اگر تجھے کہا جائے کہ اپنے عمل کو پوشیدہ رکھو تاکہ لوگ کسی دوسرے کے عمل کی پیروی کریں جو تیرا ہم عصر ہے، اور تجھے عمل کے پوشیدہ رکھنے کا ثواب اسی قدر ملے گا جس قدر ظاہر کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اب اگر اس کا دل اس بات کی طرف مائل ہو کہ میری ہی پیروی کی جائے اور میں ہی عمل ظاہر کروں، تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اظہار عمل کا مقصود ریاکاری ہے، طلب ثواب نہیں۔ نہ لوگوں کو اپنے پیچھے لانا ہے اور نہ ہی ان کی بھلائی کی ترغیب دینا ہے، کیونکہ لوگ تو دوسرے شخص کو دیکھ کر بھی رغبت حاصل کر لیتے اور اسے اس عمل کو پوشیدہ رکھنے کا زیادہ ثواب مل جاتا۔ اگر لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے تو اس کا دل عمل پوشیدہ رکھنے پر کیوں نہیں مانتا؟ کیوں بے چینی ہو رہی کہ میں بتا دوں کہ میں نے ایک کارنامہ کیا ہے؟ اتنی غفلت ہے کہ بس پوچھے نہیں۔ میرے پاس لائن میں آتے ہیں نا تو ابھی بیان کر رہے ہیں نا، ابھی لائن میں جب آئیں گے نا یہ بتاتے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ کیا، یوں کیا، وہ کیا، یہ کیا۔ بیچارے یعنی خدا جانے کیا نیت کرتے ہوں گے، وہ کتنوں کو بتاتے پھرتے ہوں گے۔ بہت نازک معاملہ ہے۔ حالانکہ ہر ایک اپنا بھاؤ جانتا ہے کہ میری پیروی کس لیے کرنی ہے، کون سا مطلب بتانے کا۔ تحدیث نعمت کے اظہار کے لیے بتانے کا بھی ہے ایک صورت، یہ بھی ہوتی ہے، لیکن
یہ نیت ہوتی ہے، گدگدی ہوتی ہے کہ میرے کو نیک سمجھیں گے، میرے کو مطلب شاباش ملے گی، تحفہ ملے گا، باقاعدہ تحفہ مانگتا ہے کہ میں نے یوں کیا، میرے کو تحفہ دو. ارے یار چونی کے رسالے کے لیے یار تحفہ نہ ساری ملتا عبادت تو بیچتے. تاثرات بھی آپ ہی دیکھتے ہوں گے کہ کیسے ہوتے ہوں گے. تحفہ بالفرض نہ ملے اس کو، اگر اتنا کم ہی موقع ہوتا ہے، پھر اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ ہر ایک کو آدمی بولے اور پتہ نہیں وہ کہیں ناراض ہو کے چلا نہ جائے. یہ جو لفظ ہے نا وہ تحدیث نعمت، یہ کہنے والے سے بھی ایک تعداد کو شاید اگر پوچھا جائے کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ لفظ سنا ہوا ہے کہ تحدیث نعمت کے لیے بتا سکتے ہیں، تو وہ یہ جملہ دہرا دیتا ہے کہ میں تحدیث نعمت کے لیے بیان کر رہا ہوں، مگر اس کے پیچھے اس خود ایک لفظ کا کیا معنی ہے ہو سکتا ہے شاید اس کی صحیح اس کو علم بھی نہ ہو، مگر بتانا تو ہے نا بابا. سوال چلا ہے بابا. تحدیث نعمت کے معنی کسی عبادت کی تکمیل کے بعد، یعنی عبادت مکمل کر کے کمپلیٹ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے رب العزت کی نعمت کا چرچا کرنے کے طور پر اسے بیان کرنا، یہ تحدیث نعمت کہلاتا ہے. اس میں بھی اخلاص اور ریاکاری دونوں کا احتمال یعنی امکان، چانس ہوتا ہے. آگے اس کی بھی تفصیل تھوڑی ہے. اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے کسی نے اپنی کوئی بھی بات بیان کی، سامنے سے آپ اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں. اب تو دل میں رنجیدہ ہوگا نا. جب اس کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرنا تھا، نہ کہ حوصلہ افزائی لینا تھا. اب جو دل میں رنج پیدا ہوا اس کی گرفت ہوگی یا یہ کوئی علامت کہلائے گی؟ علامت تو ہے، علامت تو محسوس ہو رہی ہے، یہ خدا بہتر جانے. اب یہ کہ جیسے بغیر نیت کے اپنی عبادت ظاہر کر دی، کوئی تحدیث نعمت بھی نہیں ہے، ریاکاری کے بڑبڑ کرتے رہتے، بولتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، تو ان کو ہم ریاکار تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ایسی صورت میں جو ثواب پوشیدہ عبادت کا نا وہ تو جاتا رہا. جیسے خفیہ عمل علانیہ عمل سے 70 گنا فضیلت رکھتا ہے. ایک حدیث کا یہ مضمون ہے، 70 گنا، 70 ٹائم. یعنی اس کو میں صرف سمجھانے کی غرض کر رہا ہوں کہ 1 روپیہ کسی نے رائے خدا میں چھپا کر کسی کو بھی پتہ نہیں چلا وہ دے دیا، تو گویا اس نے 70 روپے دیے، اور یہ روپیہ یوں کر کے دیا، 4 آدمی دیکھ رہے ہیں، ریا کی نیت نہیں مگر اعلانیہ دیا، سب کے سامنے دیا، تو یہ 1 روپیہ رہ گیا، جبکہ ریاکاری کا ذہن نہیں تھا. نفل روزہ رکھا اور دوسروں پر اس کا اظہار کیا، ریاکاری کی نیت نہیں ہے، واہ واہ کی کوئی خواہش نہیں اس کے ذہن میں نہیں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں. اگر اس لیے کہہ رہا کہ شاباش ملے گی، واہ واہ ہوگی، میری چھاپ پڑے گی کہ یار ماشاء اللہ بڑے روزے رکھتا ہے، تب تو ریاکار ہے. اگر اس لیے کہ لوگوں کے دل میں مقام پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ تو ریا کی تعریف میں آ جائے گا، تو یہ ریاکار اور جہنم کا حقدار ہوا. اور اگر یہ نیت نہیں ہے، صرف ایسے کہ میں نفل روزہ رکھوں گا، یا میں نے رکھا یا رکھا تھا یا رکھتا ہوں، رجب شعبان کے روزے رکھتا ہوں، میں میرے کو تحفہ دے دو، یہ تو خطرناک ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بغیر کسی ریا کی نیت کے اور ایسے خواہ اظہار کرنا، تو وہ فضیلت کے باب میں اس کا نقصان ہو گیا. وہ 70 کا پھر یوں سمجھو 1 رہ گیا، یہ بھی نقصان ہی ہے نا. باپا ایک تو یہ کہ عمل کیا اس کو ظاہر کیا، ایک یہ کہ عمل کیا بھی نہیں اور پھر بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ تو صریح جھوٹ ہے، ہلاکت بڑھ جائے گی. انڈرسٹوڈ ہے کہ جھوٹا ہی ہے. یہ تو امام غزالی نے اپنے دور کا لکھا ہے، 5ویں صدی ہجری کے یہ وہ بزرگ بھی تھے، مجدد بھی تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے. انہوں نے لکھا کہ پہلے لوگ عمل میں ریا کرتے تھے، عمل کر کے ریا. اب تو لوگ عمل نہ کیے ہوئے عمل میں ریا کرتے ہیں. تو یہ اس دور کی بات ہے. اب تو لوگوں میں
عقل جیسی چیز ہی کا ہے. یا عقل ہے تو صرف نوٹیں چھاپنے میں لگا دی ہے. نیکیاں چھاپنے کی کوئی ترکیب بہت تھوڑی رہ گئی ہے. بالکل کوئی لینگویج نہیں سمجھتے. لاکھ سمجھاؤ اتنا مجھے کلیئر کرنا پڑتا ہے جیسے تو بعض اوقات بعض معاملات میں. لیکن بھائی کس نے یوں کیا ہے اس کو 10 کا نوٹ ملے گا. ایک دم سے تعداد بڑھ جاتی ہے. چند ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں بہت سارے دوڑ پڑتے ہیں لینے کے لیے. بالکل جھوٹ دھوکہ دھکم پیل کر دیتے ہیں. انہیں کوئی لینگویج نہیں سمجھتے. پچھلے رمضان شریف میں نے کچھ مدنی انعامات اور بعض صورتوں میں سوٹ پیس امامہ وغیرہ دیے تھے. تو اب کسی کا ضمیر ملامت کیا. سب کا تو ضمیر ملامت نہیں کرتے نا. تو بیچارے کا ملامت کیا ہوا اس نے میرے لیے چٹھی چھوڑی ہوگی. تو وہ چٹھی بھی میرے عید کے کچھ بعد ہی پڑھی تھی. تو میں نے اس میں کچھ اس طرح کا لکھا تھا کہ میرے تو اتنا انعامات اور یہ مدنی انعامات تھے نہیں, تو 2 سوٹ پیس اور امامہ آپ سے لے لیا ہے. مجھے کیا کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے, اس طرح کا لکھا تھا. تو میرے وہ چٹھی لیٹ ملی تو میں نے فون کیا. فون نمبر خوش قسمتی اس نے لکھ دیا تھا, باب الاسلام یا بلوچستان کہیں کے تھے. میں فون کیا میں نے, تو فون پر وہ مل گئے مجھے. بولا آپ کی چٹھی ملی ہے. بولا ہاں وہ میں نے سلوا لی ہے. اب جب کہ یہ ضمیر نے ملامت کی کہ یہ حرام کا ہے, اب سلوانا کیا تک اس کی یار, جھوٹ بول کے لیا ہے, دھوکہ دے کے لیا ہے. یوں مطلب نہیں ہوتا یار ذہن. اعتکاف پورے مہینے کا کیا تھا یہاں. تو چلو اعتکاف میں کچھ سن کر اتنا اس کو ندامت ہوئی ہوگی. خیر میں نے اس کو معاف کر دیا, بھلے آپ سلوا لیا تو کوئی بات نہیں. اب اور کیا کروں میں, اس کو بولوں کہ دے جاؤ تو یہ شاید کہاں بیچارہ کیسے دینے آتا. لیکن عام طور پہ جو مجھے کہتا رہے میں نے یہ غلط لے لیا ہے, جھوٹ بول کے لے لیا ہے, تو میں اس سے لے لیتا ہوں واپس. میں نہیں لوں گا نا تو پھر ان کو یوں ہوگا کہ لے لو باپا, مطلب سب پھر معافی مانگ لیں گے. تو یہ اور بھی خطرناک ہے کہ گناہ اس ارادے سے کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا. تو اس کو مفتی احمد یار خان صاحب نے کفر لکھا ہے, توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا. بہت نازک معاملہ ہے. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. دینی مطالعہ کریں, عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کی عادت بنائیں, ہفتہ وار اجتماع کی پابندی, مدنی مذاکرات جہاں بھی ہوں پابندی کریں. جہاں جہاں ذمہ داران جمع ہو کر دیکھتے ہیں نا وہاں جانا زیادہ مفید ہے. گھر میں یکسوئی کم, گھر میں بجلی بھی ستاتی رہتی ہے, تو وہاں انتظام ہوتا ہوگا جنریٹر یہ وہ, تو اس میں آسانی شاید زیادہ ہو سمجھنے میں. تو مدنی مذاکرات سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا. غور فرمائے مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین. ابھی مطلب جب سے مدنی مذاکرہ شروع ہوا ہے حقوق العباد کے معاملے میں, ایذائے مسلم کے معاملے میں اور دیگر امور کے معاملے میں, اور ابھی یہ اس مسئلے پر دیکھ لیجئے جھوٹ ہے, غیبت ہے, ریاکاری ہے, حب جاہ ہے, نیکیاں چھپانے کے ایسے معاملات ہیں. تو حقیقت لگتا نہیں ہے کہ واقعی یہ بات جو باپا نے بھی ایک مصرع ادا کیا, کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا. اتنا سنجیدہ معاملہ ہے. آہ کثرت عصیاں, آہ کثرت عصیاں, ہائے خوف دوزخ کا, آہ کثرت عصیاں, ہائے خوف دوزخ کا, کاش میری ماں نے ہی, کاش
کاش اس جہاں کا میں نا بشر بنا ہوتا، کاش اس جہاں کا میں سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، سلب ایمان جاتا ہے، کاش کہ میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش کہ میری ماں مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش اس جہاں کا میں نا بشر بنا ہوتا، کاش کہ میں دنیا کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان اونٹ بن گیا دستے آقا سے نحر ہو گیا ہوتا، کاش دستے آقا سے نحر ہو دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، میں نہ پھنس گیا ہوتا
پھنس گیا ہوتا میں نہ صورت انسان کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو